جہاں راستہ نکالتے ہیں او آئی سی کے اعلامیے پہ نا مجھے ابھی ایک میسج آیا، ہمارا پروگرام دیکھنے اور سننے والے ایک بڑے پرانے بزرگ دوست ہیں، انہوں نے کہا او آئی سی نے بد دعائیں دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ جیسے اسرائیل جب یہ ماسکو نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ تو ہم نے کہا جی ہم اولمپک میں نہیں جائیں گے، پوری دنیا نے فیصلہ کر لیا تھا، بھئی کیا کر لیا اس کا، وہ تو اپنے کام پہ لگا رہا، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ اچھا میں ایاز صاحب نوید صاحب نے نا بالکل ٹھیک باتیں کی، میں تھوڑا سا اس کو مختلف کرتا ہوں۔ پاکستان نے تو ایک سٹینڈ لیا بالکل کلیئر کٹ اسرائیل کے خلاف، پہلے بھی لیا، اب بھی لیا اور آج بھی لے رہے ہیں کہ یہ بدماشی نہیں چلنی چاہیے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو لگام ڈالی جائے اور مؤثر انداز سے ڈالی جائے، لیکن کریں کہ آپ چلے جائیں اقوام متحدہ میں تو وہاں ویٹو کی مار ہے نا، اسرائیل کے خلاف جتنی مرضی بڑی قرارداد لے آئیں۔ جیسے پاکستان کے ساتھ چائنا کھڑا ہے کشمیر پہ، کتنی قراردادیں انڈیا نے کوشش کی سیکورٹی کونسل میں، تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل وہاں پہ کھڑا ہے۔ لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ ابھی کوئی 2.5 منٹ پہلے مارکو روبیو کا ٹویٹ آیا، اپنے جہاز سے انہوں نے کیا ہے، پکچر بھی ڈالی ہے کہ میں اب اسرائیل آیا تھا اور آج ان کی امیر قطر سے بھی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا میری پہلی ترجیح اسرائیل ہے، یو ایس پریزیڈنٹ نے مجھے بھیجا تھا، اور 48 جو ہمارے ان لوگوں نے مغوی رکھے ہوئے ہیں ہم ان کو چھڑوائیں گے، اور جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر امیر قطر سے ملاقات کے بعد کہ بڑی اچھی رہی، اور یہ جو میڈیشن کرا رہے ہیں حماس اور اس کے درمیان میں، یعنی وہ جو حملہ ہوا ہے نا وہ تو گیا بھاڑ میں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر خارجہ کو فون تب آتا ہے جب اسرائیلی نمائندے کو پہلی دفعہ وہاں پہ پاکستان سے معافی مانگنی پڑتی ہے UN میں، تو ہمیں ایک فون آتا ہے مارکو روبیو کا، اگلے دن ہم وہاں قطر جاتے ہیں، OIC کے وزرائے خارجہ سارے دائرہ مل رہے ہیں، پھر پرائم منسٹر جاتے ہیں، پرائم منسٹر کی میٹنگ ساروں نے دیکھ لی، چاہے وہ سعودی کراؤن پرنس سے ہو، وہ امیر قطر سے ہو، باقی ساروں سے، ظاہر ہے شہباز شریف یہ کام تو جس دن سے وزیر اعظم بنے ہیں اس کام میں وہ ماسٹر ہو گئے ہیں کہ جتنا میکسیمم لوگوں سے ملا جا سکتا ہے کہیں پہ سائیڈ لائن پہ وہ ملا جائے، اور پھر وہ کل صبح جا رہے ہیں سعودی عرب، کل رات کو وہ ملیں گے وہاں جا کے کراؤن پرنس سے دوبارہ۔ لیکن یہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں چونکہ وہاں پہ ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات متوقع ہے، UN جنرل اسمبلی میں اسپیچ 26 کو ہے پرائم منسٹر کی، اس سے پہلے تو پاکستان جو بات چیت کرنا چاہ رہا ہے اس میں سارے خطے کی سچویشن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو بات میں نے پہلے دن کہی تھی کہ عرب ممالک نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں وہ کیا چاہتے ہیں اور پاکستان کیا کر سکتا ہے، کہ ہم کہتے تھے کہ بھائی ہماری اقتصادیات آپ سنبھال لیں، جو ہمارے مسائل ہیں دفاع ہم سنبھال لیں گے، لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا نا۔ اگر بد دعائیں دینے کا ہی فیصلہ کیا تو پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان نے الحمدللہ اپنا ڈیفنس کر چکا ہے، ہماری مسلح افواج نے جوہر بھی دکھایا اور مانا بھی دنیا نے، جس کی آپ کو یاد ہوگا مارکو روبیو اور ٹرمپ دونوں کہتے تھے یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اشروں سے لڑ رہے ہیں اور طے کر لیں گے، ہم نے طے کیا تو ہماری جنگ بندی کرا دی۔ حماس کے بارے میں یا غزہ کے بارے میں وہ ایک لفظ نہیں بولتے کہ جینوسائیڈ جو وہاں ہو رہا ہے جو لوگوں کو زندگی تنگ کر دی ہے، ختم ہی کر دی ہے، کہ جب ایک جمعے پہ خطبہ دیتے ہوئے عالم دین کہتے ہیں کہ یہ ہم بھوکے ہیں اور دیٹس آل اور نماز پڑھیں، یہ اس سے بڑا المیہ انسانی نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں آوازیں اٹھی ہیں، لیکن اسرائیل کی چونکہ سرپرستی امریکہ کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ صحیح جی رانا صاحب ساڑیاں بد دعاؤں بھی اثر کوئی نہیں دے رہا۔ فیصل صاحب نہیں بد دعاواں دے جو کہ رہ گئے نا، اور کی کریے، یہ اثر بھی کوئی نہیں نا۔ فیصل صاحب میرا خیال ہے دعا مسلم امہ میں نا بد دعائیں دینے کا بھی دم نہیں ہے، یہ بد دعائیں دینے سے پہلے بھی نا اجازت طلب کریں گے کہ بد دعا دے دیں یا نہیں دیں، اگر اس کی اجازت نہیں ملی تو بد دعائیں بھی شاید نہ دیں۔ بات یہ ہے کہ ایک اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے لیے اتنا پیارا ہے۔ اچھا مطلب ہمارا ایشو تو ہوگا، امریکہ کا تو برحال نہیں ہوگا نا، نہ وہ کوئی عیسائی ملک ہے، تو آخر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ ایسے کون سے محرکات ہیں کہ وہ اسرائیل جو ہے اور امریکہ میں جو ہے بالکل ایک اتنی پکی محبت ہے جس کی محبت کی داستانیں جو کتابوں میں بھی شاید نہ ملتی ہوں، اس پہ بھی تو غور کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہے۔ آخر اسرائیل کے اندر ایسی کون سی کشش ہے، ایسا اس کے پاس کون سا ہتھیار ہے، ایسے کون سے اس کے پاس وسائل ہیں، یا ایسا کون سا اس کے پاس ترک کا پتہ ہے کہ وہ امریکہ کی پالیسیوں پہ جو ہے وہ اثر انداز جو ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں بھی جو ہے، جو اس کی خارجہ پالیسی تو آپ چھوڑ دیں، اس کی جو اندرونی پالیسیاں ہیں وہ بھی اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی۔ امریکی الیکشن کا فیصلہ بھی جو ہے وہ اسرائیل کرتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا اسباب ہے، یہ اس پہ بھی تو کم سے کم یہ ریسرچ کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، اس پہ غور کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، یا اس پہ غور کرنے کے لیے آپ کو کوئی حکمران ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے۔
یہ تو کوئی بھی آدمی, ذہین آدمی, سمجھدار آدمی جو ہے اس پہ جو ہے وہ ریسرچ کر سکتا ہے کیس اسٹڈی کے طور پہ. دولت تو مسلم امہ کے پاس جتنی ہے, پھر وہ امہ منہ سے نکل گیا, ان مسلم ممالک کے پاس اتنی ہے, اتنی دولت اسرائیل کے پاس ہوگی. تو پھر اس پہ غور کریں کہ کیا وجوہات ایسی کون سی اس کے پاس جو گیدڑ سنگھی ہے کہ جو امریکہ جو ہے وہ چاروں شانے اس کے سامنے جو ہے نا وہ چت ہوا ہے, وہ جو بولتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اور یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے پاس دولت بھی ہے, ان کے پاس وسائل بھی ہے, ان کے پاس بزنس بھی ہے, یہ بزنس کرتے بھی ہیں, بزنس دیتے بھی ہیں, دونوں کام ہوتے ہیں. آپ ان کے ممالک میں بھی جا کے بزنس کر سکتے ہیں یا آپ کے ملکوں میں بھی آ کے بزنس کرتے ہیں. اتنی دولت ہے, اتنے ان کے ممالک جو ہے وہ طاقتور ہیں. امریکہ کی کمپنیاں دبئی میں بھی بزنس کر رہی ہیں, سعودی عرب میں بھی بزنس کر رہی ہیں. اسی طرح سعودی عرب کے شیخوں کا پیسہ یا عرب ممالک کے حکمرانوں کا پیسہ امریکہ میں بھی لگا ہوا ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے بزنس پہ یہودیوں کا ہولڈ ہے تو پیسے تو ان کے بھی بہت لگے ہوئے. اس پہ جو ہے نا وہ غور کریں. باقی اس چیز سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے نا کہ مسلم امہ کیا ہے, یا پاکستان سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سعودی لوگ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ سارے ممالک جو ہے وہ ایک امہ کو سامنے دیکھ کے پالیسی بنائیں گے؟ آج تک کبھی یہ بات ہم آج کی دنیا میں, ماضی میں تو چلے ہوتا تھا ایسا, آج کی دنیا میں کوئی سارے عیسائی ملک بیٹھ کے یہ پالیسیاں کیوں نہیں بناتے کہ مسلم امہ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یا ہم نے اپنی عزاداری کیسے قائم کرنی ہے؟ یہ مسلمانوں کا جو ایشو کیوں رہ گیا؟ دنیا اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. جس دن ہم نے یہ پالیسی بنا لی کہ ہم اپنے ملک کو دیکھ کے جو ہے اپنے ملک کی طاقت کو دیکھ کے پالیسی بنائیں گے, اور ان ممالک نے بھی یہ پالیسی بنا لی, تو پھر شاید جو ہے دنیا کی صورتحال جو ہے نا بہت مختلف ہو جائے گی. صحیح. اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان ممالک کے جو حکمران ہیں نا وہ بہت اندر سے کمزور ہے. باہر تو ان کی بہت شانہ زندگی ہے, کہ ایسی شانہ زندگی کہ وہ امریکی صدر بھی دیکھتا ہے تو اس کی بھی جو ہے نا وہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اتنی وہ شانہ زندگی کے اندر سے یہ نا بہت کمزور ہے. جی. تو ان کی کمزوری جو ہے نا اس کو امریکہ جو ہے نا وہ کیش کرواتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو ان کے کردار ہے وہ کتنی کمزور رسی سے جو بندھا ہوا ہے. تو یہ جب یہ ریاستیں اپنے طور پہ مضبوط ہو جائیں گی, یہاں مضبوط حکومتیں قائم ہو جائیں گی, چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, تو یہ اسرائیل کی چودراہٹ خود بخود ختم ہو جائے گی. ہمیں اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کے خلاف سوچنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو طاقتور بنا پڑے گا, اپنی خامیوں کو, کمزوریوں کو دور کرنا پڑے گا. اسرائیل کو تباہ کیے بغیر ہی تباہ ہو جائے گا, لیکن ہم پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں, اپنی سمت کو درست کر لیں, اپنی نیت کو درست کر لیں. ہماری نیت بھی غلط ہے, سمت بھی غلط ہے. جی الیاس صاحب, کیسے اسرائیل کا راستہ روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی, اجلاس تو اسلامک ممالک نے طلب کر لیا, اس میں جو قراردادیں بھی منظور کر لی, اس کے بعد دیکھیں کیا اب یہ سارے اپنے اپنے وطن چلے جائیں گے. اور مسئلہ کیا ہے, کچھ اس میں حل تو نہیں وہ جو دکھائی دے رہا کہ کیا کرنا ہے. یہ تو ایکشن لینے کا وقت تھا کہ اس وقت ان کو چاہیے تھا ایکشن لینا, کیونکہ یہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. سب بالکل ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہیں, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی مسلم ممالک کیا سوچتے ہیں, یکجا ہو کے ان کے خلاف کیا کرنے کی آواز اٹھانی ہے, کس طرح حملہ کرنا ہے. تو اب یہ دیکھیں انہوں نے کہ پھر کے دیکھ, آپ کے مار کے دیکھ, تو پھر وہ اس میں اگلی دفعہ دیکھیں گے کس کی شامت آتی ہے. یہ تو اس نے اسرائیل نے چیک کیا ہے, کہ چیک کر کے دیکھا اس نے کہ اس نے قطر پہ چیک کر کے دیکھا, کیونکہ ان کے قطر کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ان کے اڈے بھی ہیں, ان کی فوج بھی, تو وہ سارے انہوں نے چیک کر کے دیکھا کہ یہاں سے کیا ریکشن آتا ہے, تاکہ اس کا اگلا ٹارگٹ وہ دیکھتا ہے کہ اس کو اگلے ٹارگٹ کو اچیو کرے گا. تو اس میں کچھ نہیں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے, اسی طرح بیٹھ کے اس طرح بات کر کے, کیونکہ ایران کے بعد وہ چیک کرنا چاہ رہا تھا جو صورتحال ہے, اس نے چیک کر لیا, امریکہ نے بھی دیکھ لیا کہ ساری صورتحال کنٹرول میں. انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے, انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. صرف اس پر اس وقت ان کو پاکستان پر صاحب بلا کے انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے ان کے لیے دفاع کے لیے. تو ظاہر ہے وہ پاکستان بھی جو ہے وہ اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے, تو سب کا دفاع اپنے خرچے پر تو نہیں کرے گا, کیونکہ ہر ملک کی اکانومی اپنی ہے. پاکستان کی اکانومی کا سب کو پتہ ہے. آج سے کچھ سال پہلے پاکستان ہی گیا تھا سب کے پاس کہ دوست ممالک ہماری ہیلپ کریں, ہمارے ملک حالات نہیں ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. تو یہ اس طرح زبانی کلامی تو نہیں ہوتا. ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہیں. پاکستان کو جب تک سپورٹ نہیں کیا جائے گا, پاکستان کو ساتھ لے کے چلا نہیں جائے گا,
اس وقت تک پاکستان بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے اس صورتحال میں یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل نے اگلی دفعہ کہ جو کرنا ہے اس کے لیے امریکہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کیا کہتا ہے. امریکہ نے آج اس نے کر دی, مارکو روبیو نے ٹویٹ کر کے جو جیسے عامر صاحب بتا رہے کہ اس نے کہہ دیا کہ ان کی اول ترجیح جو ہے اسرائیل ہے. ظاہر ہے ان کی ساری جو اتنے بزنس جو ہیں, سارا اکانومی جو سنبھالی ہوئی ہے, تو اسرائیل نے سنبھالی. اکانومی کو جب سنبھالا ہوگا تو پھر سارا جو میٹرز وغیرہ سارے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ اس کو اسرائیل کو کچھ نہیں کہنا ہے, اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے. تو آپ کی جو سٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹمنٹ ہے ساری ہے, چاہے اسرائیل چھوٹا ہے لیکن ادھر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ادھر اکانومی پہ. تو ظاہر اس صورتحال پر پاکستان کو سب ممالک کو دیکھنا چاہیے کہ اگلا جو کرتے تاکہ ان کو خاموش کرتے ایک دفعہ اسرائیل کو, تاکہ وہ آئندہ دیکھتا بھی نہ ہے ایران کے واقعے کے بعد دوبارہ نہ کسی ملک کو دیکھے. ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا. سوال تھا کیا اسلامی ملک اسرائیل کو لگام ڈال سکیں گے؟ رائے آپ نے ایکسپرٹس کی جان لی. بریک سے واپس آئیں گے. ایشیا کپ میں شیک ہینڈ کا تنازع شدت اختیار کر گیا, اس پر ہم بات کریں گے. ICC نے پاکستان کی درخواست کو مسترد کیا ہے. ہم سوال اٹھا رہے ہیں کیا پاکستان ایشیا کپ سے دستبردار ہوگا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد.